أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں جو حالات ہیں، بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کائنات میں ہر عمل اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، بہر کیف خالق پوری کائنات کا اور ہر عمل کا اللہ ہی ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا اور ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا. اس لیے دنیا میں جو فسادات اور نقصانات ہو رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے حل تلاش کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنے زیادہ حل تلاش کیے جا رہے ہیں اتنے ہی زیادہ فسادات بڑھتے جا رہے ہیں. جتنی میڈیسن زیادہ ہو گئی ہیں اتنی بیماریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں. جتنے ڈاکٹر زیادہ ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ لوگ اب ٹھیک ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ پہلے تو ایک آدھ ڈاکٹر ہوتا تھا، مریض تھوڑے ہوتے تھے. اب ڈاکٹر زیادہ ہیں، اب تو مریض ختم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ مریض اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. اسی طرح اس وقت ہمارے ملک میں، پاکستان میں، جو اس وقت کی صورت حال ہے، ایک تو آفات سماویہ نے گھیرا ہوا ہے. سیلاب میں کئی علاقے ڈوب چکے ہیں، کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور کئی لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ چکے ہیں، اور نہ جانے آگے مزید کیا کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے. اسی طرح وبائی امراض کبھی انسانوں میں اور کبھی جانوروں میں. بچے آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ کافی دیر سے آپ چھوٹے تو ہیں نہیں، چھوٹے بچوں کو بندہ کہے تو ہے.
تو جو میری طرف کریں بھائی، مسجد میں بندہ آتا ہے تو کوئی اچھا کام کرتا ہے کہ شرارتیں کرتا ہے؟ واہ بھائی واہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں، کبھی وبائی امراض انسانوں پر، کبھی جانوروں پر، اور کبھی آپس کی لڑائیاں. اس وقت آپ خصوصاً سیاسی لڑائیوں کو دیکھ لیجئے، کیسے آپس میں انتقام اور گتھم گتھا، اور ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں، اور ہر وقت دوسرے کو برا بھلا کہنا. آپ خبریں سنیں، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، پرنٹ میڈیا دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، جہاں بھی آپ بیٹھیں گے کوئی بات سنیں اور دیکھیں گے، بس یہی ایک بحث بنی ہوئی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں یوں ہے، فلاں ایسا ہے. آپس میں لڑائیاں یہ بہت زیادہ عام ہیں. تو بحیثیت مسلمان ان تمام صورتحال کو ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے. تو وبائی امراض کیوں آ رہے ہیں؟ سیلاب میں ہمارا ملک کیوں برباد ہو رہا ہے؟ آپس میں یہ اتنی زیادہ لڑائیاں، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں قوم کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، یہ اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو قرآن کریم میں ان تمام حالات کا تذکرہ موجود ہے. افسوس تو صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف مردے بخشوانے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، اور کہیں جھگڑا ہو جائے تو پیسے قرآن پہ رکھتا ہوں تم اٹھا لے، بس اسی کاموں کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے. قرآن کریم کو ہم نے سمجھنا اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تو ہم نے چھوڑ ہی رکھا ہے. اللہ ہماری اس حال پر رحم فرمائے. قرآن کریم میں ہم نے پڑھا اور دیکھا ہے کہ 3 قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے برباد کیا. 3 قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا پانی کی صورت میں. اس کے علاوہ بھی عذاب آئے، کسی کو چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، کسی پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، کسی کو اللہ نے زمین میں دھنسایا. یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے آتے رہے. لیکن 3 قومیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کر دیا، ڈبو کر مار دیا. ایک نوح علیہ السلام کی قوم، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی قوم فرعون، اور ایک قوم سبا. ان 3 قوموں کا واقعہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ان تینوں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے غرق کیا، پانی میں ڈبو کر برباد کیا. دوسری بات وبائی امراض، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہوا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے ان پر وبائیں بھیجی. اور تیسری بات جو آپس میں لڑائی اور گتھم گتھا ہو رہے ہیں، اس کا ذکر بھی ہے جو میں نے شروع میں آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الانعام. اب ان قوموں کو اللہ نے غرق کیوں کیا؟ اس قوم پر اللہ نے وبائی امراض کیوں بھیجے؟ اور یہ آپس میں لڑائی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا لوگ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم سے پوچھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کا جواب جو یقیناً سچا جواب ہے، کہو بے شک. اس سے اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات تو کسی کی ہو نہیں سکتی. میرے رب کے کلام سے ہم جواب دیکھیں گے کہ قومیں غرق کیوں ہوتی ہیں، قوموں پر وبائی امراض کیوں آتے ہیں، اور لوگ آپس میں کیوں اتنی نفرتوں کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو قوم نوح کا ذکر ہے. تفصیل تو وقت نہیں ہے، واقعہ آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ پھر سن لیں گے. صرف وجہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ کیوں غرق ہوئی. قوم نوح پر عذاب جو آیا تو شرک کی وجہ سے آیا.
نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے شرک میں مبتلا ہوئی۔ سورہ نوح میں ہے، انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ 5 بزرگ تھے، حضرت ود، حضرت سواع، حضرت یغوث، یعوق اور نسر۔ قوم نوح ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا کرتی تھی، ان کی عبادت کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو شرک سے روکا، انہوں نے کہا یہ بزرگوں کا گستاخ ہے، ہم 5 بزرگوں کو، پنجتنی بزرگوں کو ماننے والے ہیں، اور یہ جناب ان کے سے ہمیں روکتا ہے۔ 950 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں 1 گھنٹہ بات کروں تو تھک جاتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا درس دیا جی قرآن پاک کا، لوگ نہیں مانتے۔ ارے بابا، نوح علیہ السلام تو 950 سال بیان کرتے رہے، لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ قرآن کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل، قلیل لوگ، چند ایک لوگ ایمان لائے۔ 950 سال میں 950 سال میں 950 بندہ ایمان لے آتا، پھر بھی ہم کہتے چلو ایک دن کے حساب سے ایک بندہ تو ہوا، اتنے بندے بھی ایمان نہ لے کر آئے، بلکہ روایات میں تو آتا ہے کہ ان کی تعداد 100 کو بھی نہ پہنچ سکی۔ جب سمجھانے والے سمجھاتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، اور لوگوں نے کان نہ دھرے تو اللہ نے قوم کو غرق کر دیا۔ سیلاب کیسے آتے ہیں، بستیوں کی بستیاں کیسے برباد ہو رہی ہیں، یہ ملک کیوں بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی جائے گی، جب اللہ کے خالص سجدے نہیں کیے جائیں گے، جب اس دھرتی پر اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، رب کی دی ہوئی جبین غیروں کے سامنے جھکے گی، رب کے دی ہوئی ہاتھ غیروں کے سامنے پھیلائے جاتے رہیں گے، تو پھر یہ مت سوچو کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، پھر اللہ قوموں کو برباد کرے گا اور قوموں کو غرق کرے گا، اور اسی طرح کرے گا جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کیا تھا۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، یہ مسجد سے جو اذان کی آواز آتی ہے، یہ مؤذن کی اپنی بات تو نہیں ہوتی، یہ تو رب کا بلاوا ہوتا ہے۔ مؤذن کی تو آواز ہوتی ہے، بلاوا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ رب جب بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ میرا سجدہ کرو، اور اللہ کے سجدے کی طرف کوئی نہیں جاتا، اور طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں، فلاں کے سامنے جا کے جھکتا ہے، لوگوں کی چاپلوسیاں کرتا ہے، اس در پہ جھکتا ہے، اس در پہ جا کر جھکتا ہے۔ رب کہتا ہے جو قوم اتنی برباد ہو جائے، جو قوم اتنی پستی میں چلی جائے کہ رب کے سامنے جھکنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو، باقی در بدر پہ جھکے، اس قوم کو غرق ہی ہو جانا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ ایمان کے ساتھ بتاؤ آج ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ناراض نہیں ہونا، یہ ابھی جو ہم سارے آئے ہوئے ہیں جمعے پہ، یہ کوئی باہر ملک سے تو نہیں آئے نا، یہ اسی محلے سے آئے ہیں، اسی علاقے سے آئے ہیں۔ یہ فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ فجر کے وقت کیوں مسجد خالی ہوتی ہے؟ فجر کے ٹائم جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ اللہ کا سجدہ کرو، یہ لوگ کیوں نہیں اٹھتے؟ اور پھر سوچتے ہیں انڈیا کی سازش ہے کہ ملک برباد ہو گیا، او جی حکمرانوں کی نااہلی ہے جی، ملک برباد ہو گیا، او جی فلاں کی غلطی ہے۔ بھائی یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں میرا حصہ کتنا ہے وہ بیان کیا جائے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ارے ڈاکو اگر لوٹیں تو ان کا تو کام ہی ہے لوٹنا، ان پہ گلا نہیں، گلا تو تجھ پر ہے کہ اے مسلمان تو نے کیا کیا، فلاں یہ کیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ کیا اس ملک کی بربادی میں جو اس وقت اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے، کیا میرا تو کچھ حصہ نہیں ہے؟ اگر میرا کچھ حصہ ہے تو مجھے اس پہ توبہ کرنی چاہیے، مجھے واپس پلٹنا چاہیے۔ قوم نوح برباد ہوئی اس وجہ سے کہ رب کا در چھوڑا،
آج اس ملک پاکستان کے عوام نے بھی رب کا در چھوڑا ہوا ہے۔ جب تک رب کے در پر نہیں آئیں گے، جب تک خالص اللہ کے سجدے اس ملک میں نہیں ہوں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ پوری قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسرا واقعہ جس قوم کو اللہ نے غرق کیا وہ قوم فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم، قوم فرعون ہے۔ ان کو اللہ نے غرق کیا پانی میں۔ ان کا کیا جرم تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو ذبح کیا جاتا، عورتوں کو خدمت کے لیے چھوڑا جاتا۔ آسان لفظوں میں خلاصہ یوں کہا جائے کہ ظلم کیا جاتا تھا۔ یہی مطلب ہے نا، انصاف کوئی نہیں تھا۔ مصر کا اتنا بڑا ملک، اس کی عدالتوں میں انصاف نہیں تھا۔ غریب کے لیے اور قانون تھا، امیر کے لیے اور قانون تھا۔ یہ بنی اسرائیلی غریب تھے نا، اور فرعونی قبطی جو تھے وہ امیر تھے۔ وہ جو مرضی کرتے رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور سارے قانون غریبوں کے لیے تھے، ساری سزائیں غریبوں کو دی جاتی تھیں۔ جس قوم کے اندر ظلم عام ہو جائے، رب اس قوم کو بھی پھر برباد کر دیتا ہے اور غرق کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ غریب کے لیے چھوٹا سا جرم بھی ہو جائے، سالہ سال جیل پڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی اس کو نہیں ہوتا۔ اور امیر آدمی بڑے سے بڑا جرم کرے، آپ نے سنی ہوگی خبر ابھی چند دن پہلے کہ ایک بچی کو کس طرح ٹارچر کیا گیا اور اس کو مار پیٹ کر اس سے جوتے چٹوائے گئے، اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور جب میڈیا پہ بات چلی ایک دن گرفتار ہوا، اگلے دن بندہ رہا ہو کے آ گیا۔ اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جس قوم کے اندر عدل ختم ہو جاتا ہے اس قوم کو بھی اللہ غرق کر دیتا ہے۔ جس قوم کے اندر ظلم عام ہو جائے پھر وہ اسی قابل ہے کہ اس کو غرق کر دیا جائے۔ آج جب عدل نہیں ہے تو یہ حالات ہیں، ورنہ تو میرے بھائی جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور عدل ہوتا تھا، اب وقت نہیں کہ میں مثالیں دوں کہ کیسے عدل ہوتا تھا، جب عدل ہوتا تھا تو زمین پر زلزلہ بھی آتا تو عمر کہتا رک جا، کیوں کانپتی ہے، میں نے ظلم تو نہیں کیا، تو زلزلہ بھی تھم جایا کرتا تھا۔ آج جب عدل ختم ہوا تو بستیوں کی بستیاں غرق ہو رہی ہیں، اور آگے اللہ رحم فرمائے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ ظالموں سے نجات نصیب فرمائے، اللہ عدل کا نظام نصیب فرمائے۔ عدل کی بات آئی، چھوٹی سی ایک بات یاد آئی ہے، تاریخ کے ورقوں میں محفوظ ہے۔ کسی دور میں کیا خوبصورت مسلمان ہوا کرتے تھے کہ وقت کا بادشاہ ہے سلطان الدین، وہ شکار کرنے کے لیے باہر گیا تو تیر مارتا ہے، بجائے شکار کے بچے کو لگ جاتا ہے، اور وہ بچہ یتیم تھا، اس کو تیر لگتا ہے، وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس کی والدہ کیس لے کر عدالت میں جاتی ہے، جو اس وقت کا مسلمان قاضی تھا، غیاث الدین اس کا نام تھا، اس کے پاس کیس گیا کہ بادشاہ نے تیر مار کر میرے بچے کو مار ڈالا ہے، اور یہ قتل جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا تھا، مارا اس نے شکار ہی کو تھا، غلطی سے لگ گیا تھا۔ قتل خطا کا حکم قرآن میں ہے، قتل خطا میں یعنی غلطی سے قتل ہو جائے دیت تو دی جاتی ہے، لیکن مارنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا اس میں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، غلطی ہو گئی، اس سے دیت دے۔ لیکن قاضی غیاث الدین نے فیصلہ یہ کیا، اس نے کہا کہ واقعی قتل تو خطان ہوا، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس قتل پر بادشاہ کو قتل تو نہیں کرنا چاہیے جو اصول ہے، لیکن بادشاہ سے غلطی ایک اور یہ ہوئی ہے کہ بادشاہ نے جو شکار کو تیر مارا ہے یہ جنگل میں نہیں مارا، آبادی میں مارا ہے۔ اگر بادشاہ یہ تیر جنگل میں پھینکتا نا تو بچہ وہاں جنگل میں اتفاقاً آ جاتا، پھر تو بادشاہ کو ہم بے قصور قرار دیتے، لیکن بادشاہ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ شکار کی جگہ تھی جہاں تم تیر مار رہا تھا؟ لہذا اگر بادشاہ
اس بچے کی والدہ سے معافی مانگے اور وہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ رسا کو شریعت نے حق دیا ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں۔ اگر وہ معاف کر دے تو فبیا، ورنہ بادشاہ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ دور تھا انصاف کا دور۔ خیر، اس نے جو ٹائم دیا اس ٹائم سے پہلے اس بچے کی والدہ نے معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ جان بوجھ کر کے تو نہیں مارا، غلطی سے تیر لگ گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، معافی ہو گئی۔ جو اگلی بات سننے والی ہے وہ اس سے دلچسپ ہے۔ معافی کے بعد بادشاہ عدالت میں کھڑے ہوئے، قاضی غیاث الدین سے کہنے لگے، یوں اپنے بغل سے نا ایک چھوٹی سی تلوار نکالی اور اس کو دکھا کر کہنے لگے، غیاث الدین جانتے ہو یہ تلوار میں کیوں ساتھ لے کر آیا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کہا مجھے پتا چلا کہ میرا کیس آپ کی عدالت میں آیا ہے، تلوار اس لیے ساتھ لے کر آیا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ فیصلہ کیسا کرتے ہیں، انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر مجھے بادشاہ اور امیر دیکھ کر میری رعایت کرتے ہیں اور یتیم بچے اور بیوہ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، میرا لحاظ کرتے ہیں، تلوار اس لیے لے کر آیا تھا اگر میری رعایت کی تو سر قلم کر دوں گا، کہ وہ قاضی جج بننے کے قابل ہی نہیں ہے جو انصاف نہ کر سکے، جج بننا تو دور کی بات زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے تلوار لے کر آیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن شکر ہے تو بچ گیا، تو نے میری رعایت نہیں کی، تو نے انصاف کی بات کی ہے۔ جب یہ بات سلطان الدین نے غیاث الدین کو کہی تو غیاث الدین جج صاحب جو تھے مسکرائے اور انہوں نے اپنے کرسی کے نیچے سے ایک درہ نکالا اور ہنستے ہوئے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ یہ درہ میں نے یہاں کیوں رکھا ہوا تھا؟ کہا جی نہیں۔ کہا درہ اس لیے رکھا تھا کہ جب میں انصاف کا فیصلہ سناؤں گا نا، اگر بادشاہ نے تسلیم کر لیا تو ٹھیک، اور اگر چوں چراں کی کہ تم کون ہوتا ہے اور میں بادشاہ ہوں، تو میں نے بندے تیار کی ہوئی تھے، اگر انکار کرے تو لمبا کر لینا، ادھر درہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ایک دفعہ تو مار مار کے چمڑی ادھیڑ لوں گا، پھر میرے ساتھ جو ہوا وہ دیکھا جائے گا۔ کتنا خوبصورت دور تھا انصاف کا۔ اور جب انصاف ختم ہو جاتا ہے پھر مت دعائیں کرو اللہ کی رحمت کی، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے پاکستان اس وقت مختلف عذابوں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، کہیں سیلاب کا عذاب ہے، کہیں وبائی امراض ہیں، اور کہیں آپس کا جنگ و جدال ہے، سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، مذہبی آپس میں لڑ رہی ہیں، قومیت کی بنیاد پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو غرق کیا، کیوں کیا؟ کہ ان میں عدل ختم ہو گیا تھا، اور جس قوم میں عدل ختم ہو جائے اللہ اپنی رحمتیں ان کو نہیں عطا فرماتے، اللہ اپنا پکڑ اور اپنا عذاب ان پر نازل کرتے ہیں، جیسا کہ فرعون کی ساری قوم کو اللہ نے غرق کیا۔ تو اللہ ہمیں انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں سارا جو نظام ہے وہ تو شاید میں یا آپ سارے مل کر ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا جی۔ یہ جو میں 2 نمبر چیزیں بیچتا ہوں، عوام کی صحت کے ساتھ کھیلتا ہوں، 2 نمبر دوائیاں میں بیچتا ہوں، 2 نمبر سودا بیچتا ہوں، اگر میں اس کو 1 نمبر بیچوں تو میں نہیں بیچ سکتا؟ اتنا تو ظلم میں بھی کر رہا ہوں نا، یہ زیادتی تو میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ جو دودھ کے اندر میں طرح طرح کی چیزیں ملا رہا ہوں اور اپنے 4 پیسے بنانے کے لیے پلائی جا رہا ہوں، اتنا تو ظلم میں بھی کر رہا ہوں نا، اس سے زیادہ میرا اختیار نہیں ہے، ورنہ جو یہاں سے باز نہیں آتا وہ آگے کہاں باز آتا ہے۔ میں گیا ہوں ریڈی والے سے فروٹ لینے کے لیے، میں نے نوٹ دیکھے اپنے، تو ان میں ایک جیلی تھا یا ایک پھٹا ہوا تھا، میں نے اس کو بیچ میں رکھا اور آگے پیچھے اصلی والے نوٹ رکھے اور میں نے اس کو دے دیے۔ اس نے کہا تو پتر لگنا ہے نا، اس نے بھی دائیں بائیں صاف سیب رکھے، بیچ میں گندے سیب رکھ کے مجھے دے دیے۔ جو ظلم میں نے کیا وہ اس نے میرے ساتھ کر لیا۔ میں بھی جہاں میرا بس چلتا ہے وہاں میں کر لیتا ہوں، جہاں ریڈی والے کا بس چلتا ہے وہاں وہ کر لیتا ہے۔ ہم میں سے کون کہتا ہے کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، فلاں ظالم ہے؟ دوسرے پہ تنقید کرنا تو آسان ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں تو چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا ظلم کر رہا ہے۔
جب پوری قوم ظلم پر آ جاتی ہے میرے بھائی، پھر اللہ تعالیٰ عذاب یوں ہی بھیجتے ہیں۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو کہ پوری قوم اکٹھی غرق نہیں ہوتی، ورنہ تو یہ اس قابل ہے کہ اکٹھی غرق ہو جائے۔ حالات اس نوبت تک آن پہنچے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا قوم نوح کو غرق کیا شرک کی وجہ سے، قوم فرعون کو غرق کیا ظلم کی وجہ سے۔ ایک اور قوم کا تذکرہ قرآن میں ہے، قوم سبا، سورت کا نام یہ سورت سبا 22ویں پارے میں، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، ان کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں، خدا کی قسم یوں لگتا ہے ہمارے پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور۔ رب کہتا ہے قوم سبا کو ہم نے ملک دیا، ہم نے ان کو ایک خطہ دیا، ہم نے ان کو علاقہ دیا جس میں ہم نے طرح طرح کے پھل دیے۔ اگر سبا کی جگہ پہ آپ پاکستان کو ذہن میں رکھیں، رب کہتا ہے ایک قوم کو ہم نے ایک ملک دیا، ایک خطہ دیا، جہاں پہ ہم نے ان کو امن بھی دیا، رزق بھی دیا، بالکل ہر قسم کا رزق ان کے پاس تھا اور کوئی خوف خطرہ نہیں تھا، اپنے ملک میں اپنے علاقے میں بڑے امن سے رہتے تھے۔ رب نے کہا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر پاکیزہ ہے اور رب معاف کرنے والا ہے۔ پاکیزہ زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کوئی غلطی ہو جائے رب معاف کرے گا، دنیا بھی اپنی اچھی گزارو، آخرت بھی اچھی تیاری کرو اس ملک میں رہتے ہوئے۔ لیکن رب کہتا ہے فَأَعْرَضُوا، اس قوم نے ناشکری کی، قوم سبا نے ناشکری کی، اس جگہ کا اس خطے کا احترام پامال کیا، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، رزق زیادہ ہوا غرور میں آ گئے، 4 پیسے زیادہ آئے تکبر میں آ گئے اور اللہ کو بھلا دیا اور نافرمان بنے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، پھر ہم نے پانی کا عذاب بھیجا ان پر، پھر ہم نے ان کی فصلوں کو برباد کیا، پھر ہم نے ان کے مکانات کو گرا دیا، اور جہاں پر باغ ہوتے تھے وہاں پر جھاڑیاں اگنا شروع ہوئیں، جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہوئیں، جہاں پر کل امن تھا امن کی جگہ پر خوف آ گیا، جہاں پر رزق کی بہتاب تھی وہاں پر ہم نے ان کو کنگال کر دیا اور ہم نے ان کو فاقے اور قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا۔ رب کہتا ہے تم کہتے ہو سیلاب کیوں آ رہے ہیں پاکستان میں کہتا ہوں میری ناشکری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے آ رہے ہیں بولو جی؟ جہاں پانی اتنا ہے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں وہاں لائٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ پانی نہیں پورا ہو رہا، اللہ کا عذاب ہے نا۔ وہی پانی مکانات کو گرا رہا ہے اسی ملک میں، وہی پانی فصلیں برباد کر رہا ہے، وہی پانی انسانوں کی جانیں لے رہا ہے، اور پانی کی قلت ہے، پینے کے لیے کوئی نہیں ہے، لائٹ بجلی بنانے کے لیے کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ نہیں ہے اور جہاں پہ نہیں ضرورت وہاں پہ ہے۔ باہر ترامڑی چوک سے آپ باہر جائیں روڈ بھرا ہوا ہوتا ہے پانی کے ساتھ، گزرنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، گھر میں آؤ تو کولر میں چیک کرو پینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ رب قرآن میں کہہ رہے ہیں فَأَعْرَضُوا، جب لوگوں نے میری ناشکری کی تب یہ حالات بنے۔ تو میں نے یہ عرض کیا، میں نے 3 مثالیں دیں کیونکہ وقت بھی مختصر ہے اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے گرمی بھی بڑی ہے، کہ قوم نوح پر عذاب آیا جنہوں نے اللہ کا در چھوڑ کر شرک کیا، قوم فرعون پر عذاب آیا جنہوں نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا، اور قوم سبا پر عذاب آیا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی۔ آج ہمارے اوپر بھی عذاب آ رہا ہے، غور کرو، یہ تینوں وجہ تو نہیں ہے ہمارے اندر، اور ایک ایک وجہ آپ کو نظر آئے گی، ایک ایک وجہ نظر آئے گی۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، وبائی امراض، کبھی ڈینگی آ گیا، کبھی کرونا آ گیا، کبھی جناب ٹائیفائڈ کا مرض شروع ہو گیا، کبھی فلاں مرض ہے، کبھی فلاں مرض ہے، خسرہ ہو گیا، اور کبھی جناب جانوروں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ابھی جانور اس طرح مر رہے ہیں
خاص کر بیچارے لوگ جن کا سارا نظام ہی جانوروں کے ساتھ ہے، وہ چیخیں مار رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، یہ سارے وبائی مرض آ رہے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا، سورۃ البقرہ میں بیان کیا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ کون بنی اسرائیل؟ جن کے لیے اللہ نے سمندر سے راستے بنائے تھے، جن کے لیے اللہ نے تورات عطا کی تھی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا تھا، جن کے لیے اللہ نے چشمہ پتھر سے 12 چشمے جاری کیے تھے، جن کے لیے بادلوں کے سائے ہوتے تھے، جو قوم اللہ کی اتنی محبوب قوم تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ قرآن پاک میں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ عظیم قوم، اللہ کی محبوب قوم، جب اس نے نافرمانی کی، رب نے کہا تھا شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، رب نے کہا تھا اپنی خطاؤں کے مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ان ظالموں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا، سجدے کی جگہ اکڑے، معافی کی جگہ پہ مذاق اڑایا۔ رب کہتا ہے پھر جس قوم پر آسمان سے من سلوہ اترتا تھا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اس قوم پر ہم نے آسمان سے وبائیں اور موذی امراض نازل کر دی۔ اب بتاؤ، رب نے کہا مالداروں زکوٰۃ دو، ہم نے دی زکوٰۃ۔ پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اسلامی ملک ہے نا، ہم مسلمان رہتے ہیں، کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور کتنے فیصد لوگ سود کھانے والے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم بدلا نا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ رب نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا، سود سے میرے رب نے منع کیا تھا، ہم نے سود کا نام منافع رکھا اور زکوٰۃ کو تو سوچو ہی نہیں نا، حساب کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ظالم میرے حکموں کو تبدیل کرتے ہیں پھر آسمان سے وبائیں اترتی، پھر انسان مرتے ہیں، پھر جانور مرتے ہیں، پھر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، اور اگر یہ لوگ توبہ کریں اور میرے حکموں کو ماننے کے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم وباؤں کی جگہ پہ من سلوے نازل کرتے ہیں، پھر بادلوں کے سائے نازل کرتے ہیں۔ تو اور آخری بات جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی وہ یہ ہے، اس وقت جہاں پر ہمارے ملک کے اندر سیلاب ہے، ہمارے ملک کے اندر وبائیں ہیں، وہاں ایک اور عذاب بھی ہے، شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بڑے سے لے کر چھوٹوں تک ہم سب اس میں شامل ہیں، کہ آپس میں لڑنا، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، اور کہیں قومیت کے نام پر۔ ہیں سارے پاکستانی، میں بھی پاکستانی ہوں، وہ بھی پاکستانی ہے، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، وہ بھی مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن اختلاف اس حد تک کہ زندگی کا مشن ہی یہی بنا لیا جائے کہ میں نے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، میں نے اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ مجھے نیچا دکھانا ہے، وہ اوپر آ گیا تو جناب مجھے پکڑ کے سزا دے گا، میں اوپر آ گیا تو اس کو پکڑ کے سزا دوں گا، میں اس کو بدنام کروں گا وہ مجھے بدنام کرے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی بس اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ آیت کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، میرے محبوب صلی اللہ کہہ دے ان بندوں کو، هُوَ الْقَادِرُ، وہ اللہ قادر ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب مسلط کر دے اوپر سے، وبائی امراض، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے، اوپر سے بارشیں آئیں، نیچے سے سمندر بے قابو ہوئی اور سیلاب بن گیا، او یلبسکم شیعا، یا اللہ یوں عذاب دے کہ تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے، گروہوں کے اندر تمہیں بانٹ ڈالے، اور وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے، یہ اس کو بدنام کر رہا ہے، وہ اس کو بدنام کر رہا ہے،
یہ اس کو سزا دے رہا ہے، وہ اس کو سزا دے رہا ہے، حقیقت میں دونوں سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا عذاب ہے جو تمہیں آپس کے اندر لڑا رہا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں، کس طرح ان کو واضح طور پر بات سمجھا رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ جائیں اور غور کریں یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، یہ سیلاب کیوں آ رہے ہیں، یہ وبائیں کیوں آ رہی ہیں، یہ آپس کے جھگڑے کیوں طول پکڑتے جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ رب کہتا ہے یہ تو میرے عذاب کی صورتیں ہیں، کبھی سیلاب بھیج کر برباد کر دیتا ہوں، کبھی وبائیں بھیج کر برباد کر دیتا ہوں، اور کبھی آپس کے اندر لڑا کر تمہیں تباہ و برباد کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں آخری بات، خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے، میں نے عرض کیا اس وقت ہمارے ملک کے اوپر جو پکڑ اور عذاب آئے ہوئی ہیں، ایک تو سیلاب کی صورت میں، ایک وبائی امراض کی صورت میں، اور ایک ہم آپس میں گتھم گتھا ہیں، جان کے دشمن بنے ہوئی ہیں، نفرتیں اتنی زیادہ ہو گئیں۔ یہ جو میں نے عذاب بتائے ہیں قرآن نے بیان کیا، قوم نوح پر عذاب آیا پانی کا، شرک کیا تھا، قوم فرعون پہ عذاب آیا پانی کا، ظلم کیا تھا، قوم سبا پہ عذاب آیا پانی کا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تھی، اور بنی اسرائیل پر وبائی امراض آئے تھے جب اللہ کے حکم کو انہوں نے تبدیل کیا تھا، اور آپس میں لڑنے کا عذاب اللہ اس قوم کو چکھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باغی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ پوری قوم کو، مجھے سب کو توبہ کی توفیق عطا